وہ تو اب ہو گیا. اب آگے کے حوالے سے بتائیں کہ ظاہر ہے اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ سارے ہی پاکستان تحریک انصاف کے ارکان اگر انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر ہو جاتے ہیں، جس طرح سے کے پی میں آپ کی حکومت ہے، 93 آپ کے وہاں پہ ارکان ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، وہ بھی اگر ہو جاتے ہیں انڈیپینڈنٹ یعنی آزاد ڈکلیئر کر دیے جاتے ہیں، تو پھر تو گنڈا پور صاحب کی حکومت خطرے میں پڑ جائے گی. 52 پہ آلریڈی جو ہے پوزیشن پہنچ چکی ہے، وہ پہنچ جائے گی. اور کتنا رجسٹ کریں گے آپ کے اسپیکر کے پی اسمبلی ان کا حلف نہ لینے سے، جو کہ ریزرو سیٹ سے آئیں گے باقی پارٹیوں کی طرف سے. تو 52 پہ پہنچ جاتے ہیں، 73 پہ حکومت تبدیل ہوتی ہے، تو 21 کا فرق رہ گیا. 21 کا فارورڈ بلاک بنانا کون سا مشکل ہے؟ میرا خیال ہے نشان لے لیا، حکومت لے لی، مینڈیٹ لے لیا، یہ سارے پھر ضمنی میں سارے سیٹیں لے لی، مارا پیٹا. اس کے بعد ہم اتنا کھو چکے ہیں کہ کے پی کی حکومت کھونا یا نہ کھونا کوئی معنی ہی نہیں رکھتا ہے. اور اگر ان کو مطلب یہ نا کہ پاکستان تحریک انصاف کا ہر ممبر اسمبلی ذہنی طور پر اب اکتا گیا ہے، آپ سمجھ لیں الرجک ہو گیا ہے. اس ایوان میں بیٹھنے سے کیا فائدہ ہے؟ کوئی مطلب ہے اس میں جمہوریت کی خدمت ہم کر رہے ہیں، پاکستانیوں کی خدمت کر رہے ہیں. ہم نے ملک کو انگریز کے دور میں پہنچا دیا ہے، جہاں نہ بنیادی تو کسی سٹیج کے اوپر تحریک انصاف آنے والے دنوں میں یا مہینوں میں اسمبلی چھوڑنے کا فیصلہ بھی کر سکتی ہے؟ اس طرف کوئی ہے کوئی کنسیڈریشن؟ کوئی راستہ نہیں چھوڑ رہے ہیں نا. عدالتی راستہ نہیں ہے، عوامی راستہ نہیں ہے، احتجاج کا راستہ نہیں ہے. تو لہٰذا اب جب آپ اتنا دیوار سے لگا لیں گے اور آپ چاہتے ہیں بغیر پی ٹی آئی کے، یعنی کہ بغیر پاکستان کے عوام کے آپ اس نظام کو چلانا چاہتے ہیں، تو دیکھیے اس کی قیمت تو ادا تو کی ہے نا. جتنی نفرت بھی لی ہے اور جتنے پاکستانی مایوس ہوئے ہیں، اور آج بھی جو گھٹن کا سما ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ عوامی نمائندوں کو ان کا مقام نہیں دے رہے ہیں. حکومت تو دعویٰ کر رہی ہے کہ معاملات ٹھیک ہو رہے ہیں، معاشی جو ہے صورتحال ٹھیک ہو رہی ہے، پاکستان کی معیشت جو ہے وہ اسٹیبل ہو رہی ہے، استحکام آ رہا ہے پاکستانی معیشت کے اندر. آپ کہہ رہے ہیں کہ حالات خراب ہو رہے ہیں، تباہی ہو رہی ہے. کہاں ہو رہا ہے؟ وہ تو کہہ رہے ہیں سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے. تباہی تو یہ ہو گئی کہ آپ نے پاکستانیوں سے آ کے ووٹ چھین لیا. بلکہ اب تو انگریز کے دور میں ووٹ کا حق نہیں تھا پاکستانیوں کو، بنیادی حقوق نہیں تھے، ریٹ کی جورسڈکشن نہیں تھی. 76 سال بعد ہم پیچھے چلے گئے. آج آپ صرف اور صرف معاشی بہتری کی بات کر رہے ہیں، جو حقیقتاً مجھے نظر نہیں آ رہی ہے.